الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، بھلی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ اس امت کا فریضہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر برائیوں سے روکنے کے بارے میں خاص طور پر تاکید ارشاد فرمائی ہے، تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور برائیوں سے نہ روکنے کے نتیجے کے اندر اگلی قوموں پر جو بڑے بڑے عذاب آئے ان عذابوں کو ذکر کر کے امت کو اس سے ڈرایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 احادیث کے اندر صحابہ کرام کو خطاب کر کے، امت کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے روکا کرو، برائیوں سے روکا کرو، اور جتنی احادیث اس میں ذکر کی گئی ان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر امت کو تاکید فرماتے ہوئے ڈرایا اور اس فریضے کو چھوڑنے کے نتیجے کے اندر اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ڈرایا ہے۔ فضائل اعمال کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر تفصیل سے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور اس کے مفہوم کو اور قرآن کریم کی آیتیں جو اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان سے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ بار بار ہم ان کو سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اب بس ان کو عمل کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر آدمی جو نیک ہوتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو نیک ہیں، ہم تو شریعت کے پابند ہیں، ہمارے گھر میں تو الحمدللہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے، روزے کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، گناہوں سے بچنا، یہ سب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ حالانکہ بس یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال دے کر، جو مثال بار بار ہمارے کانوں سے گزر چکی ہے، کہ بڑی اچھی مثال دی ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کو کرنے والے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اگر گناہوں سے بچنے والے ان گناہوں کو کرنے والوں کو گناہ سے نہ روکے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک ایسی بالکل سیدھی سادی اور بالکل ایسی مثال کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ معمولی سمجھ رکھنے والے آدمی کو بھی وہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی ایک کشتی کے اندر چند لوگ سوار ہیں، کشتی کے 2 منزلیں ہیں، اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ اوپر کے حصے میں سوار ہیں اور بعض لوگ جو ہیں نیچے کے حصے میں سوار ہیں۔ اب اوپر والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ آسانی سے لے لیتے ہیں سمندر سے۔ اب نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو اوپر آنا پڑتا ہے۔ اب نیچے والے یہ سوچے کہ ہمارے بار بار آنے جانے کی وجہ سے یہ اوپر والے حصے کو تکلیف ہو رہی ہے، چلو ہم ایسا کریں کہ ہمارے نچلے حصے میں تھوڑا سا سوراخ کر لیں
تاکہ سمندر کا پانی وہاں سے آتا رہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی اچھی طرح سے مثال سے سمجھایا کہ اگر اوپر والے لوگوں نے ان بیوقوفوں کو اس قسم کی بیوقوفی کرنے سے نہیں روکا تو یہی نہیں کہ نیچے والے ڈوب جائیں گے، بلکہ کشتی میں سوار اوپر والے حصے والے اور نیچے والے حصے والے دونوں کی تباہی کا یہ سبب بنے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُهُمْ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ کہ آپ ان کے سامنے اس بستی والوں کا حال بیان کیجئے کہ جو ایک سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ یہود کے لیے سنیچر کا دن انہوں نے اپنے اعتبار سے عبادت کے لیے خاص کر لیا تھا۔ اب اس دن عبادت کے لیے خاص ہونے کی وجہ سے وہ بستی والے کہ جو سمندر کے کنارے رہنے کی وجہ سے مچھلی کے شکار کے عادی تھے، ان کا یہی دھندا تھا۔ اب اللہ پاک کی طرف سے ان کو منع کر دیا گیا کہ بھئی سنیچر کا دن چونکہ عبادت کے لیے خاص کیا ہے، اس دن مچھلی کا شکار مت کیا کرو۔ اللہ کی طرف سے یہ ممنوع تھا، بالکل حرام تھا ان کے لیے مچھلیوں کا شکار کرنا سنیچر کے دن۔ اب انہوں نے پہلے تو جو ہے وہ بچتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ بعض لوگوں نے جو ہے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہیلے بہانے کر کے کہ ایسا کیا۔ اب جب اللہ پاک کسی چیز سے منع فرماتے ہیں تو پھر بندے کی آزمائش بھی کرتے ہیں، اور خاص کر کے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کی آزمائش بڑی سخت ہوا کرتی ہے، اور آزمائش ان کی جو حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو اللہ پاک اس طریقے سے آزماتے ہیں کہ گناہ کے مواقع اور زیادہ فراہم ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچنے نہیں پاتے اور ہلاکت کا یہ سبب بنتا ہے۔ اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش کیسے ہوتی تھی کہ سنیچر کے دن شکار کرنا ممنوع تھا، تو سنیچر کے دن مچھلیاں بالکل سمندر کے اوپر جو ہیں وہ آ جاتی تھی، سمندر کی سطح کے اوپر آ جاتی تھی، اوپر آ کر اپنا منہ نکالتی تھی، جس کی وجہ سے اور ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سنیچر کے دن عام دنوں کے اندر جتنی مچھلیاں قریب نہیں ہوتی تھی، سمندر کے کنارے آ جاتی تھی، بہت زیادہ قریب ہوتی تھی، تاکہ دیکھے کہ کون اللہ کے حکموں کے اوپر چلتا ہے اور کون اپنی خواہش کو مقدم رکھ کر اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے۔ لہذا یہاں پر ان کی آزمائش کی گئی۔ اب جیسے ہمارے زمانے کے اندر یہ اینڈرائڈ فون ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے کہ اس کے ذریعے اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ اب اس میں آدمی نیکی کرنا چاہے، اس کے ذریعے نیک کام کرنا چاہے، اچھا ابھیان چلانا چاہے، اچھی تحریک چلانا چاہے تو بھی اس کے لیے بہت آسان، اور اگر اس سے گناہ کرنا چاہے تو گناہ کرنا بھی بہت آسان۔ ناجائز تعلقات کو قائم کرے، ناجائز پروگرام اس کے اندر دیکھے، اب یہ اس کے لیے یہ بہت بڑی ہمارے زمانے کے اندر یہ اینڈرائڈ فون ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ خیر، تو ان کی آزمائش کی گئی۔ اب یہ گناہ کا جو ہے وہ مچھلیاں آنے لگی سامنے، تو اب ظاہر رال ٹپکے گی، اب لہذا رال ٹپکنے لگی ان کی۔ پہلے تو جو لوگ نافرمان کا جذبہ جن کے دلوں کے اندر اٹھا، انہوں نے کھلم کھلا تو شریعت کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سنیچر کے بارے میں جو مخصوص حکم کے بارے میں جنہوں نے حد سے تجاوز کیا ہم ان کو جانتے ہیں۔
وہ انہوں نے پہلے ہیلے بہانے شروع کیے۔ کیسے کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ سنیچر کے دن شکار کرنا ممنوع تھا، تو سنیچر کے دن مچھلی کو پکڑا تو نہیں، جال جو ہے وہ ڈال دی سنیچر کے دن جال ڈال دی، اور ظاہر ہے جتنی مچھلیاں پھنسنی تھی وہ تو سنیچر کے دن پھنس گئی۔ اب وہ جال کو پھر نکالتے تھے اتوار کے دن، اور اپنے دل کو یوں سمجھا دیتے کہ ہم نے مچھلی کا شکار جو ہے وہ اتوار کو کیا ہے، چاہے جال سنیچر کو ڈالا ہے لیکن پکڑا تو اتوار کے دن ہے۔ اب دیکھیے ایسا حیلہ کرنا کہ جس میں شریعت کے حکم کو باطل کرنا لازم آئے، مقصد شریعت فوت ہو جائے، ایسے حیلے کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہوگی۔ جیسے کہ مثلا زکوٰۃ کے مال کے اندر ایک حیلہ فقہا نے ناجائز لکھا ہے، یہ بھائی کسی آدمی کے پاس جو ہے زکوٰۃ کی بقدر پیسے ہے، روپیے ہے، اب زکوٰۃ کے حکم یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کے پاس نصاب کی بقدر مال آیا تو مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت ضروری ہوتی ہے جب سال پورا ہو جائے۔ اب مثلا جو ہے وہ لاکھ روپے کہیں سے اس کو حاصل ہو گئے، اب وہ بچت رہی، سال پورا ہونے آیا، اب اس کی ادائیگی تو ضروری ہے، 12 مہینے شرعی اعتبار سے قمری جو ہے چاند کے اعتبار سے پورے ہو تک، اب 11 مہینے ہو گئے، اب 1 مہینہ باقی ہے کہ اب زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، تو بیوی کو جو ہے وہ کیا ہے وہ لاکھ روپے ہدیے میں دے دیے، یہ میں نے تم کو ہدیے میں دی۔ اب بیوی بھی عالمہ تھی، پڑھی لکھی تھی، وہ سمجھ گئی کہ بھئی جناب کا مقصود کیا ہے۔ اب میاں کے پاس تو شوہر کے پاس تو پیسے رہی نہیں، اب بیوی کے پاس آئے ہیں ابھی، اب 11 مہینے ہوئے، 12 مہینے تو پورے ہوئے، زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہوئی، ضروری ہے نہیں، اب بیوی کو جو ہے وہ دے دیا۔ اب بیوی کے اوپر کے پاس لاکھ روپے آ گئے، لیکن بیوی کے اوپر اس لاکھ روپے کی زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ اب اس کے پاس اور کوئی مال تو تھا نہیں، زیورات وغیرہ تھا نہیں، وہ مسئلہ الگ ہے، اس کو اب یہ لاکھ روپے بیوی کے اوپر اس وقت زکوٰۃ ادا ہوگی، ادا کرنا جب بیوی کی ملکیت میں جانے کے بعد 12 مہینے ہوئے۔ اب جو ہے وہ کیا ہے، اب وہ 11 مہینے ہوئے تو وہ محترمہ نے واپس شوہر کو دے دیے، تو اب 2 سال ہو گئے، زکوٰۃ کسی کے ذمے بھی آئی نہیں، لیکن اس میں مقصد شریعت فوت ہوتا ہے۔ اس قسم کے حیلے بہانے کی جہاں مقصد شریعت فوت ہو جائے، شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے بھی یہ حیلہ بہانہ کیا کہ جال ڈال دیا، بعضوں نے سمندر کے قریب گڑھا کھول دیا تاکہ، اور وہاں سے ایک نالی بنا لی، اندر گہرا گڑھا کھود دیا تاکہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں گڑھے کے اندر آ جائے۔ اب سنیچر کے اندر دن دیکھا کہ بہت مچھلیاں آ گئی ہیں کنارے، وہاں پر ایک نالی بنا دی، گڑھا کھود دیا، اب سنیچر کے دن وہ پانی جو ہے وہ سمندر کا آ رہا ہے، گڑھے میں گر رہا ہے، اب وہ ساری مچھلیاں گڑھے کے اندر جمع ہو رہی ہے۔ اب سنیچر کے اندر دن یہ کیا، اور پھر اتوار کے دن جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیا۔ اس طریقے سے ہیلے بہانے کیے، جو ہے ڈور ڈال دی، مچھلی کو جو ہے پکڑا، ڈور سے باندھ دیا اور سمندر میں ہی رہنے دیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کیے۔ اب اس طریقے سے جب ہیلے بہانے جو ہیں وہ انہوں نے شروع کیے تو قوم کے اندر جو علماء تھے، صلحاء تھے، انہوں نے ان کو روکا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو آزمایا، ہم نے یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ان کی اس حکم عدولی کی وجہ سے ہم نے ان کی آزمائش کی۔ پھر کیا ہے آگے؟ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا۔ اب ایسے موقع کے اوپر بعض لوگوں نے ان کو روکا اور روکتے رہے، لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے، اور وہ بیچارے جو ہیں روکتے روکتے عاجز آ کر، نا امید ہو کر وہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب دوسرے بعض لوگ تھے علماء صلحاء، انہوں نے جو ہے ان کو روکنا اور منع کرنا جاری رکھا،
اور جو ہے وہ ان کو برابر برائیوں سے روکتے رہے، منع کرتے رہے کہ اللہ کا یہ حکم ٹوٹ رہا ہے، اس سے تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ برابر جب انہوں نے جاری رکھا تو وہ لوگ جو بیچارے ہمت ہار چکے تھے انہوں نے کہا لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا۔ بعض مرتبہ آدمی روکتا ہے برائیوں سے، لیکن بھائی آپ کے بیانات سے کیا فائدہ ہوگا، یہ پمفلیٹ چھپوانے سے کیا فائدہ ہوگا، کوئی مانتا تو نہیں آپ کی بات۔ اس طریقے سے جو ہے وہ قوم کے کچھ لوگوں نے کہا لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ وہ لوگ جن کو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ یا تو ہلاک کریں گے یا سخت سزا دیں گے، ان کو کیوں تم منع کرتے ہو، ان کو چھوڑو ان کے حال کے اوپر۔ تو وہ جو منع کرنے والے تھے انہوں نے کیا کہا، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے کہا ہم تو اس وجہ سے ان کو روکتے رہتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے ہم معذرت پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے تو ان کو ڈرایا تھا، ہم نے تو ان کو روکا تھا، ہم نے جو ہے وہ کیا ان کو بار بار روکا تھا، بار بار نصیحت کی تھی، یا تو اگر یہ عذاب میں اگر یہ توبہ کر لیں تو ظاہر ہے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، یا کم از کم انہوں نے توبہ نہیں کی تو ہم کو اللہ کے سامنے معذرت کرنے کے لیے تو یہ آپشن ہوگا کہ اللہ پاک ہم نے تو ان کو منع کیا تھا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، یہ خاص جو ہے وہ کیا ہے جملہ یہاں پر غور کرنے کے قابل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به، جب ان کو نصیحت کی گئی، بار بار سمجھایا گیا، اس کے باوجود نہیں مانا تو اللہ نے پھر ان گنہگاروں کو ہلاک کیا۔ لیکن انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ برائیوں سے روکتے تھے، جو ان کو منع کرتے تھے، ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دی۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ برائیوں سے روکتے تھے اور ان کو منع کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دی۔ مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہاں پر گویا ایک تو وہ جماعت تھی جو کلم کلا گناہوں کے اندر مبتلا تھی، وہ تو ہلاک ہوئے ہی، لیکن جہاں پر نجات دینے کی بات آئی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ بچایا ہم نے ان لوگوں کو جو برائیوں سے روکتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ بدکاریاں کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے، ان کو تو ہلاک کیا ہی، لیکن جو گناہوں سے روکتے نہیں تھے، چپ سادھ لی تھی جنہوں نے، اور اس گناہ کے اوپر روکنے پر قدرت کے باوجود انہوں نے نہیں روکا، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو ینہون عن واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ عذاب کتنا سخت آیا، کتنا خطرناک عذاب آیا، جب روکنے والوں نے دیکھا یہ رکتے ہی نہیں، اپنی ہٹ درمی اور شرارت پر اتر آئے ہیں، وہ ان سے بالکل الگ ہو گئے، انہوں نے ان سے الگ اب جو ہے وہ کیا ہے الگ رہنا سہنا اور اپنا مقام الگ کر لیا۔ بعض روایتوں سے آتا ہے کہ اپنے درمیان اور ان فاسقوں کے درمیان جو کلم کلا اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے، ایک دیوار کھڑی کر دی انہوں نے، تاکہ خدا نہ خواستہ ان پر کوئی عذاب آئے تو ہم ان کے اندر ہم اس میں مبتلا نہ ہو۔ ایک دن دیکھا کہ بھئی بستی کی اس طرف سے جہاں پر یہ فساق و فجار رہتے تھے وہاں پر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، بالکل سنسان علاقہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا، تاک کر دیکھا تو بستی والے جو انسان تھے کل، آج وہ انسان نہیں رہے۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اور اسی طریقے وجعلنا منهم القردة والخنازير، اللہ پاک نے ان کو بندر اور خنزیر کی شکل کے اندر مسخ کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے نوجوان بندر بنا دیے گئے اور ان کے
کے بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے، اور ایسے کہ جو جب ان کے رشتہ دار جو منع کرتے تھے، روکتے تھے، ان کے پاس گئے تو وہ ان کے پاس آ کر روتے تھے، افسوس کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو کہا کہ ہم نے تم کو روکا لیکن تم باز نہیں آئے۔ لہذا گناہوں کے اس ماحول کے اندر ہر آدمی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ حتی الامکان معاشرے کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں ان سے روکے۔ صرف چرچے کرنا کافی نہیں ہے، واٹس ایپ کے اوپر اس برائیوں کے چرچے کرنے سے برائیاں ختم نہیں ہوتی، برائیوں کے چرچا کرنے سے اور برائیوں کی شہرت کرنے سے برائیاں اور وجود میں آتی ہیں، پنپتی ہیں۔ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک مہم اور ابھیان کی ضرورت پڑے گی، اور یہ سمجھ کر کہ یہ لوگ مانتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو ضرور نفع دیتا ہے۔ لہذا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی طاقت کی بقدر برائیوں سے روکتے رہیں۔ صرف چرچا کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، اور چرچے کرنے سے ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی۔ آج ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ہر گھر میں ہیں، کوئی گھر اس سے پاک نہیں۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ان برائیوں سے روکے۔ بیٹا برائی کر رہا ہے، اس کو جتنی طاقت ہے برائی سے اتنا روکے۔ اگر جو ہے ماں بہن برائیاں کر رہی ہے ان کو اس سے روکے، پڑوسی برائیاں کر رہا ہے ان سے اس کو روکے۔ آج بہت سے گناہ کھلم کھلا ہو رہے ہیں، ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر ہمارے نوجوان موبائل کے اندر مختلف ایپس کے ذریعے جوا کھیل رہے ہیں، اور ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم ان کو روکیں۔ یاد رکھیے، روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، منع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یوں سمجھ کر کہ بھئی یہ تو عمل نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں، یوں کہہ کر ہم چپ سادھ لیں تو اس سے ہم ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوں گے۔ قرآن میں فرماتے اللہ ذکر، نصیحت کرتے رہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو عربی کے اندر بعض افعال جو آتے ہیں بعض خاص خاص ابواب سے، اس میں خاص خاصیتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو جس باب سے بنا ہے اس میں ایک خاصیت یہ ہے ذکر، یعنی یہ کام کو بار بار کرتے رہیے، دہراتے رہیے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کہہ دیا کافی ہو گیا۔ برائی سے بیٹا نہیں رکتا، بار بار کہنا ہے۔ برائی سے ماں بہن نہیں رکتی، بار بار کہنا ہے۔ برائی سے پڑوسی نہیں رکتے، بار بار کہنا ہے۔ برائی سے قوم نہیں رکتی، بار بار کہنا ہے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، عام طور پر بھلی باتوں کا حکم دینا وہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جیسے بھلی بات کا حکم دینا، نماز کی دعوت دینا یہ جیسے فرض ہے، ایسے ہی برائی سے روکنا، سود خور کو سود کھانے سے روکنا، غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے سے روکنا، بے شرمی کرنے والے کو اس سے روکنا، ظلم کرنے والے کو ظلم سے روکنا، کسی کا مال ہڑپ کرنے والے کو مال ہڑپ کرنے سے روکنا، اور یہ سب ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، یہ جیسے ذمہ داری ہے، ان برائیوں سے روکنا یہ بھی امت کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم کو اس کا احساس عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا